اس ماہ شعبان میں بالخصوص ایک شب ایسی آتی ہے کہ جس کو عموماً لوگ شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ تو جب اپنی زندگی میں اس مبارک رات کو پائیں اور یہ مبارک رات آپ کو نصیب ہو تو اس میں کم سے کم 6 رکعت نماز نفل اس خاص طریقے سے پڑھ لی جائے جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچی، تو کہتے ہیں کہ پورا سال جس نیت سے وہ نوافل پڑھتا ہے اور جس نیت سے وہ نوافل پڑھی جاتی ہیں اور جس ترتیب و طریقہ کار سے پڑھی جاتی ہیں انسان وہ پڑھ لے تو پورا سال وہ امن میں رہتا ہے، عافیت میں رہتا ہے، سلامتی میں رہتا ہے اور ایمان کے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ یہ وہ شب ہے کہ جب ہمارے نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں۔ ہمارا وہ کھاتا جو پچھلے سال کا گزر چکا ہوتا ہے وہ کتاب بند کر دی جاتی ہے اور ایک ایسی نئی کتاب لکھی جاتی ہے کہ جو آنے والے سال میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ اس میں درج ہوتا ہے، اور ہمارے آنے والے سال میں وہ چیزیں کہ جن کی ہم خواہش رکھتے ہیں یا جن کی ہمیں ضرورت ہے یا جس کی ہم تمنا کرتے ہیں، جس کے لیے ہم پورے سال اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں، اور اگر ہم اس شخص کے جس شخص نامہ اعمال تبدیل ہو رہا ہو اور آپ رب کی عبادت میں ہو، جب فرشتے اللہ کے حضور آپ کا نامہ اعمال پیش کر رہے ہوں اور آپ عبادت میں مشغول ہوں، تو یقیناً آپ کا پورا سال برکت کے ساتھ گزرتا ہے۔ اور اس دن روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ چلیں سب سے پہلے میں آپ کو وہ طریقہ کار سمجھاتا ہوں جو ہمارے بزرگوں کا رہا ہے اور بالخصوص میرا ہر سال رہا ہے۔ میں ہر سال شب برات والے دن اس کی شب ان 6 رکعت نماز نوافل کا اہتمام لازمی کرتا ہوں، چاہے میں پاکستان کے کسی بھی شہر یا کسی بھی ملک میں ہوں، میں اس کا اہتمام ضرور کرتا ہوں۔ میں وہ طریقہ کار آپ کو سمجھاتا ہوں جو میرا خود کا طریقہ کار ہے کہ جب شب برات کی شب آپ پائیں تو آپ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کریں گے۔ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ہم رزق میں خیر و برکت کے لیے کریں گے، حلال رزق کے لیے کریں گے، اور عزت، شہرت، رزق جو کچھ بھی رزق میں آتا ہے ہم اس کے لیے 2 رکعت نماز نفل رزق کی پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد جب دوسری 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے بیماریوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے چھٹکارے کے لیے یہ ہم نیت کریں گے۔ اور تیسری جو ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے اس کی جو ہماری نیت ہوگی وہ عمر درازی کے لیے ہوگی، یعنی کہ لمبی عمر کے لیے، اور لمبی عمر سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے جب ہم 2 رکعت نماز نفل کی نیت کریں گے تو جب آپ یہ دیکھیں کہ وہ شب لگ جائے جو مبارک شب ہو، آپ نے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جب چاند کی تبدیلی ہوتی ہے، جب چاند مکمل ہو کے دوسرے اس میں پیر میں داخل ہو جاتا ہے، جب وہ تاریخ شروع ہو جاتی ہے تو یہ 6 رکعت نماز نفل مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے، اور جب یہ وقت نکل جائے تو پھر رات کے کسی بھی پیر پڑھ لیں، لیکن سب سے افضل وقت، سب سے بہتر وقت مغرب اور عشاء کے درمیان ہے، مغرب کی نماز کے فوراً بعد۔ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، نیت آپ نے یہی رکھنا ہے کہ رزق میں خیر اور برکت کے لیے، کہ یا اللہ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے بیوی بچے، میرے مرید، میرے پڑوسی، میرے اہل محلہ اور جو لوگ مجھ سے جڑے ہیں، ان تمام لوگوں کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما۔ یہ نیت آپ رکھیں گے، صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے سے جڑے ہر اس شخص کے لیے جو آپ کی ذات سے منسلک ہے، منسوب ہے۔ تو رب کو یہ طریقہ کار بہت پسند ہے کہ جو شخص اپنے لیے طلب کرتا ہے وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی طلب کرتا ہے۔ ہم نے یہ نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی۔ اس کے بعد ہم نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لی۔ اچھا، بعض لوگ ہیں کہ جن کو سورہ یاسین یاد نہیں ہوتی تو پھر وہ سورہ یاسین نہ پڑھیں،
وہ اس کی جگہ 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور اپنی پہلی رکعت کو مکمل کر لیں، اور پھر جب دوسری رکعت میں داخل ہوں گے تو ایک بار سورہ فاتحہ اور پھر ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیں۔ پھر میں دہراؤں گا کہ جنہیں سورہ یاسین یاد نہ ہو پھر وہ دوسری رکعت میں 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے اور 2 رکعت نماز نفل مکمل کریں گے۔ اس کے بعد دیکھ کر جن لوگوں نے نماز میں سورہ یاسین نہیں پڑھی ہوئی، سورہ اخلاص پڑھی، تو وہ پھر دیکھ کر سورہ یاسین ایک بار پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے، اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو صرف دعا کریں گے اپنے رب کے حضور۔ یہ آپ کی 2 رکعت نماز نفل ہو گئی۔ پھر آپ دوبارہ اٹھیں گے، پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، اور پھر آپ جو نیت رکھیں گے وہ آپ کی نیت ہوگی بیماریوں سے چھٹکارے کے لیے، وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آزمائش سے، اس کے چھٹکارے کے لیے آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اہتمام کریں گے، اپنے رب کے حضور مانگیں گے، یعنی کہ تقدیر کو بدلنے والی، یعنی کہ جس سے تقدیر بدل جائے، یہ وہ 2 رکعت نماز نفل ہے۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی تقدیر کو دعا اور تدبیر کے ذریعے تقدیر کو بدل دو، یعنی کہ دعا ایک ہتھیار ہے کہ جس سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، اور تدبیر یعنی کوشش، کسی بھی کام کے لیے کوشش کی جائے تو اس سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو ہم نفل پڑھ رہے ہیں، تدبیر کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، ہم دونوں سہارے سے اپنی تقدیر کو بدل رہے ہیں، یعنی کہ جو نامہ اعمال بدلا جائے گا، تبدیل کیا جائے گا، اس کو ہم بہتر انداز میں کوشش کر رہے ہیں اپنے رب سے مانگنے کی۔ تو یقیناً ہمارا رب ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو 2 رکعت نماز نفل ہم پڑھیں گے بیماریوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے، یہی نیت کریں گے اسی طریقے سے کہ اے اللہ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے بیوی بچے، میرے مرید، میرے پڑوسی، میرے اہل محلہ یا جو لوگ مجھ سے منسوب ہیں، ان سب کو محفوظ رکھ وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، کہ میں اس واسطے کہ مجھے ان تمام سے محفوظ رکھ۔ اور پھر آپ نفل کی نیت کریں، نیت باندھ لیں۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہی ترتیب ہے، وہی طریقہ کار ہے جو پہلے نفل میں پڑھی، یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین یاد نہیں ہے، 30 مرتبہ سورہ اخلاص مکمل کر لیں۔ پھر دوسری نفل کے لیے کھڑے ہوں، پھر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیں۔ سورہ یاسین یاد نہ ہو تو پھر 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے آپ 2 رکعت نماز نفل مکمل کر لیں، اور دیکھ کر سورہ یاسین ایک بار پڑھ کر پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ پھر جب آپ 2 رکعت نماز نفل کی طرف بڑھیں گے تو پھر آپ نیت رکھیں گے عمر درازی کے لیے، عمر میں برکت کے لیے، اور پھر یہی طریقہ کار ہوگا کہ سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد 30 بار سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور 20 بار سورہ اخلاص، اور پھر اس کے بعد ایک بار سورہ یاسین پڑھ کر آپ پڑھ لیں۔ جب آپ کی 6 رکعت نماز نفل پوری ہو جائے، پوری ہونے کے بعد جب آپ نے یاسین شریف بھی پڑھ لی، اس کے بعد پھر آپ اصال و ثواب کے لیے فاتحہ پڑھیں گے، جس میں ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، 3 بار سورہ اخلاص، ایک بار سورہ کافرون، 3 بار سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے پھر آپ جو آپ سے رخصت ہو چکے ہیں، جو آپ کے پیارے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، آپ کے والدین گزر چکے ہیں، دادا دادی گزر چکے ہیں، نانا نانی گزر چکے ہیں، جو بھی اس دنیا سے گزر چکا ہے، پہلے آپ ان کو اصال کریں سب کو، اور اصال کرنے کے بعد پھر ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں، اور ان کو جنت کے اعلیٰ مقام کے لیے دعا کریں، اور پھر ان کے وسیلے سے پھر اپنے اپنے حق میں دعا کریں، اور اس کے بعد سلام پھیر لیں۔ بھائی یہ 6 رکعت نماز نفل میں سمجھتا ہوں کافی ہے، کیونکہ یہ وہ ترتیب، وہ طریقہ کار ہے جو ہمارے بزرگوں کا رہا اور جو ہمارا رہا۔ لیکن میں جب بھی پڑھتا ہوں میں ہمیشہ سورہ یاسین کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ اب وہ لوگ کہ جو لوگ سورہ یاسین دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، تو عموماً یہ بھی طریقہ کار دیکھا گیا ہے کہ لوگ سورہ یاسین بھی ہاتھ میں لے کر اور نماز کی حالت میں اس طریقے سے دیکھ کر سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے پوری اپنی رکعت نماز مکمل کر لیتے ہیں۔ تو اس ترتیب سے بھی سورہ یاسین آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو آپ سورہ اخلاص اور
30 مرتبہ پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں 20 مرتبہ پڑھ کے اس نماز کو مکمل کر سکتے ہیں۔ شب برات کے لیے سب سے بہترین اور مطلب یہ کہ آزمودہ، ایک ہوتا ہے نا کہ چلو تجربہ کر کے دیکھتے ہیں، نہیں، یہ وہ نوافل ہیں کہ جن کے تجربات بزرگوں نے کیے، جن کے تجربات میں نے خود کیے، میں نے خود باقاعدہ طور پہ اس کی برکتیں دیکھی ہیں۔ ان 6 رکعت نماز نفل کی بڑی برکت ہے۔ میری طرف سے میرے تمام چاہنے والوں کو اجازت ہے، اور میں اپنے شاگردوں کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ وہ ضرور اس 6 رکعت نماز نفل کا اہتمام کریں، اور لازمی جب وہ شب ہو، آپ اس شب میں دنیا میں جہاں بھی شب موجود ہو، آپ اس شب میں مغرب کی نماز پڑھ کے آپ اس کو کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے اور آپ کے والدین اور آپ کے لیے سب سے بہترین ثابت ہوگا۔